میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا کفارہ بننے والے 3 امور اور درجات بلند کرنے والے 3 امور، نجات کا سبب بننے والے 3 امور اور ہلاکت کا سبب بننے والے 3 امور کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے 2 کفارات، گناہوں کا کفارہ بننے والے امور اور درجات بلند کرنے والے امور، ان دونوں کا ذکر پچھلے جمعے ہو گیا تھا۔ تو یاد دہانی کے لیے میں آپ کو دوبارہ اختصار کے ساتھ ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے آج جو 2 منجیات، نجات کا سبب بننے والے اور ہلاکت کا سبب بننے والے امور کا ذکر کروں گا۔ کفارات میں یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والے جو 3 امور ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ الوضو فی الصبرات، سردیوں میں وضو کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے کرنا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تیسرا نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چل کر آنا، قدم یعنی اٹھا کر پیدل آنا۔ یہ تھے کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والے 3 کام۔ اور پھر درجات بلند کرنے والے 3 کام جن کا پچھلے جمعے ذکر ہوا: اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، اور والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھنا یعنی تہجد کی جب لوگ سوئے ہوئے۔ یہ تھے درجات بلند کرنے والے امور۔ تو آج اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ میں منجیات، نجات کا سبب بننے والے 3 امور اور ہلاکت کا سبب بننے والے 3 امور کا ذکر کروں گا۔ تو منجیات میں یعنی نجات کا سبب بننے والے جو 3 کام ہیں وہ العدل فی الغضب والرضا، غصہ ہے یا رضامندی ہے، خوشی ہے، دونوں حالتوں میں عدل کرنا، انصاف کرنا۔ القصد فی الفقر والغنا، میانہ روی اختیار کرنا، غربت ہے یا امیری ہے، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، چھپا ہوا، چھپا کر یا علانیہ، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈر کے رہے۔ یہ ہے منجیات یعنی نجات کا سبب بننے والے یہ امور ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ غصہ اور رضامندی، دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہمیشہ انصاف پر قائم رہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اوی الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، یعنی حق کی گواہی دینے والے بنو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگرچہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، تمہارے ذمے ہے کہ حق کی گواہی دو۔ یہ نہ دیکھو کہ غریب ہے مر جائے گا، یہ نہ دیکھو کہ امیر ہے کچھ مسئلہ بنا دے گا، نہ، حق کی گواہی دو۔ فرمایا فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم جو خیر خواہی کرو گے کسی امیر کی یا غریب کی، تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔
فلا تتبعوا الہوى، خواہشات کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے یہ ایسا مت کرو۔ وَإِن تلووا، اور اگر کوئی معاملے کو گھول مول کرو گے، او تعرضوا، یا منہ موڑو گے حق سے، حق بات سے پھر جاؤ گے، منہ موڑ لو گے، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار اور خوب خبردار۔ خبیر ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا اسم ہے کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ قدیر بہت قدرت رکھنے والا، نذیر بہت ڈرانے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا، خبیر بہت خبر رکھنے والا، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ انصاف پر قائم رہو، ہر حال میں، ہر حال میں انصاف پر قائم رہو۔ اور ایک جگہ حکم دیا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ جو انصاف اور عدل کرنے والے لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو اللہ انہیں نور کے ممبروں پر کھڑا کرے گا، یعنی ممبروں پر، نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائے گا، اور وہ نور کے ممبر کہاں ہوں گے؟ ان یمین الرحمن، رحمان کے دائیں طرف، عز وجل، یعنی اللہ عز وجل کے دائیں جانب، ہاں جی، جو نور کے ممبر ہوں گے ان پر اللہ انہیں بٹھائے گا، یعنی جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور پھر حدیث میں آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، جو اپنے فیصلوں میں، جو اپنے فیصلے میں وہ عدل کرنے والے ہیں، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ما ولو، یعنی جو ان کے ماتحت ہیں ان سب کے ساتھ انصاف کرنے والے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نور کے ممبروں پر اپنے دائیں جانب جو ہے ان کو بٹھائے گا۔ تو یہ اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا۔ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے مالداری ہو یا غربت ہو، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ نجات دینے والے امور ہیں جو آپ کو، آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ فرمایا مالداری ہو یا غربت، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ اچھے پسندیدہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جب بھی خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل سے کام لیتے، وکان بین ذلک قواما، بس ان دونوں کے درمیان درمیان رہتے، نہ بخل سے کام لیتے اور نہ فضول خرچی کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ لو، یعنی بخل سے کام نہ لو۔ ہاتھ گردن کے ساتھ باندھنے کا محاورہ ہے کہ یعنی بالکل ہاتھ روک کے رکھو، ایسا مت کرو، بخل اور کنجوسی مت کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ دو، فضول خرچیوں میں لگ جاؤ، ایسا بھی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر ملامت زدہ اور پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ اس لیے تم میانہ روی اختیار کرو، نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کر بالکل کنجوسی اور بخل، اور نہ بالکل یعنی فضول خرچی میں، دونوں کے درمیان درمیان رہو، میانہ روی اختیار۔ یہ
اور تیسری بات کہ چھپے ہوئے یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا یا ظاہراً، دونوں حالتوں میں اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہو، یہ بھی نجات دینے والا امر ہے، عمل ہے کہ ہر حال میں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا، ہر حال میں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپس میں نماز میں شرارت کرتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، یہ اس آیت کا معنی ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنی خلوتوں میں، جو لوگ اپنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں لے آئے گا، جبکہ اس دن اور کوئی سایہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا، اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل۔ بخاری مسلم کی روایت۔ یہ تھے 3 امور جو منجیات، نجات دینے والے امور تھے، اور پھر 3 امور جو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ ان 3 میں پہلا ہے لالچ، جس کو پورا کیا جائے۔ ایک ہے بندے کو لالچ ہوئی، بس پھر آئی گئی ہو گئی، لالچ ہوئی پورا نہیں کیا۔ ایک ہے کہ جو لالچ آئی اس کو پورا کیا۔ شح، یہاں حدیث میں الفاظ ہیں شح، وہ چیز جو انسان کے پاس نہ ہو اس کے حصول کے لیے لالچ کرے، اور جو پاس ہو اس میں بخیلی اور کنجوسی کرے، یہ بھی شح ہے۔ یعنی جو پاس ہو بخیلی اور کنجوسی کرے، اور جو پاس نہ ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ دونوں شح ہیں۔ لوگ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں اور حلال حرام کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی لالچ سے بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرے بن جائیں گے تمہارے لیے۔ اور واتقوا الشح، اور لالچ سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اسی لالچ نے تمہارے پہلے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو تم سے پہلے تھے۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم، اسی لالچ نے انہیں خون بہانے پر، قتل کرنے پر ابھارا۔ اور واستحلوا محارمهم، اسی لالچ نے انہیں حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی جرت دے دی۔ لالچ کی وجہ سے حرام کام بھی انہوں نے حلال کر لیے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والشح، لالچ سے بچو، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، تم سے پہلے لوگ اسی لالچ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ امرهم بالبخل فبخلوا، اسی لالچ نے انہیں بخل کا حکم دیا تو وہ بخیل بن گئے۔ اور وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ،
फ़क़तअू, اور इसी लालच ने उनको कता रहमी का, ताल्लुकात, रिश्ते तोड़ने का हुक्म दिया। फ़क़तअू, तो उन्होंने तोड़ दिए। व अमरहुम बिल फुजूर, इसी लालच ने उन्हें गुनाह करने का हुक्म दिया। फफजरू, तो उन्होंने गुनाह किए। अबू दाऊद की ये रवायत है। यानी पहले लोग इसी लालच की वजह से बर्बाद हो गए। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाते हैं। फरमाया, ला यज्तमिउ शुह वल ईमान फी कल्ब अब्दिन अबदन, एक बंदे के दिल में ईमान भी हो और लालच भी हो, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर लालच है, ईमान नहीं है, अगर ईमान है तो फिर लालच नहीं है, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर ईमान लाकर भी लालच करता है तो वो अपने ईमान की फिक्र करे। यानी इस हदीस का ये मफहूम है। फरमाया, दूसरी चीज जो मोहलिक है इंसानी ख्वाहिश, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिश जिसकी इत्तिबा की जाए, जो दिल में आया, दिल चाहा कि ये अल्लाह का नाफरमानी का काम कर लूं तो कर लिया, ये हलाकत में डालने वाला अमल है। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, भला आपने देखा कि जो अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना ले, अब अंत तकून अलैहि वकीला, क्या आप उसके जिम्मेदार बन सकते हैं? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊन औ यअक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम, तुम्हारा ख्याल है कि ये लोग सुनते हैं, अकल रखते हैं, समझते हैं? नहीं, इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला, ये जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे। फमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवा, उस शख्स से बढ़कर कौन बड़ा गुमराह हो सकता है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। तो और फरमाया जो बिगैर हुदन, बगैर हिदायत के, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, यानी हिदायत के बगैर वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, बजाय इसके कि हिदायत पे चले, नहीं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, उससे बढ़कर कौन बड़ा गुमराह हो सकता है। और तीसरी मोहलिक चीज जो हलाकत में डालने वाली है वो है खुद पसंदी में मुब्तला होना। सबसे पहले इब्लीस खुद पसंदी का शिकार हुआ था। सबसे पहले देखें, अपने हुस्न और जमाल पे नाज, और अपने खूबसूरत लिबास पे नाज, और इसी तरह अपनी ज़हानत पे नाज, और दूसरों को कुछ नहीं समझता, बस मैं ही कोई शय हूं, ये खुद पसंदी। सबसे पहले इब्लीस इस खुद पसंदी का शिकार हुआ। कहने लगा, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं तो मैं उसको सजदा करूं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। ये खुद पसंदी का शिकार हुआ तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फखरुज मिन्हा फइन्नका मरदूद, निकल जा यहां से, बेशक तो मरदूद। सूरह काफ में आप पढ़ते हैं अमूमन हर जुमे, अल्लाह तबारक व तआला ने दो आदमियों का जिक्र फरमाया। एक को 2 बाग दिए जिसके इर्द गिर्द खजूरों की बाड़ भी थी, दोनों बाग पूरा फल लाते थे, और उसमें एक नहर भी जारी कर दी। नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया, और फिर अल्लाह ने बताया बजाय इसके कि वो शुक्र करता, वो खुद पसंदी का शिकार हो गया। अपने साथी से कहने लगा, अन अक्सर मिनका मालूम व अअज़्ज़ु नफरा, मैं माल में भी तुझसे ज्यादा हूं और मेरी अफरादी कुव्वत भी ज्यादा है। दूसरे से कहने लगा, खुद पसंदी का शिकार हो गया। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने कुरान मजीद में ये जिक्र फरमाया, व उहीता बिस्समरिही फअस्बह युकल्लिबु कफ़ै, फिर उनके जितने फल थे सारे अजाब में सारे ही बर्बाद कर दिए गए, दोनों ही बर्बाद कर दिए गए। और यानी जब फल तैयार हुआ, बाग का फल तैयार हुआ तो सब बर्बाद हो गए। फअस्बह युकल्लिबु कफ़ै अला मा अनफ़क़ फ़ी, अपने खर्चे पर, जो उसने उसको उगाने पर खर्च किया था,
اس پر اپنے ہاتھ مل کے رہ گیا، اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے وہی خاویتن، اور وہ گرا پڑا تھا، پورا باغ تیار ہو کر پھلوں کے ساتھ گرا پڑا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتریوں پر، اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی اس کے ساتھی جو کہتا تھا نا اعز نفرن، ہاں جی اکثر نفرن، میں یعنی افرادی قوت میں بھی تم سے زیادہ ہوں، یعنی تو کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود مقابلہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ عذاب لاتا ہے تو اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک شخص کا ذکر کیا اور کیا فرمایا، بینما رجل یمشی فی حلۃ، ایک شخص اپنے خوبصورت لباس میں اکڑتے ہوئے چل رہا تھا، تعجبہ نفسہ، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، میں کوئی بڑی شے، مرجل جمتہ، اپنے بڑے بڑے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کر کے اکڑتے ہوئے اعلیٰ لباس کے ساتھ وہ چل رہا تھا، تعجبہ نفسہ، وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ پھر اللہ کو ناراضگی ہوئی تو کیا ہوا، اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، تو اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ گہرائی میں جاتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ لہذا خود پسندی یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی کفارات ہیں، گناہوں کا کفارہ یعنی گناہوں کو مٹانے والے امور، اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی درجات بلند کرنے والے کام ہیں، عمل ہیں، اللہ ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی نجات کا سبب بننے والے امور ہیں، اللہ ہمیں ان پر ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی تین امور ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔